السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسے کا مالک ہونا اور پڑھانا اور 13 عیسائیوں کا آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا بیان کریں گے۔ یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے گا، اس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت قاضی ابو سعید مبارک معظمی کا بغداد مقدس میں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، جس میں وہاں بعض ارشاد کے علاوہ علم دین کے پیاسوں کی پیاس بھی بجھایا کرتے تھے۔ قاضی صاحب کو جب آپ کے روحانی فضل و کمال، علم قبالیت و صالحیت کا اندازہ ہو گیا تو ہجری 521 میں اپنا مدرسہ آپ ہی کے حوالے کر دیا۔ تھوڑے ہی وقت میں آپ کے فضل و کمال اور علم کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور چاروں طرف سے علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھانے آنے لگے، حتیٰ کہ مدرسہ اپنی تمام وضاحتوں کے باوجود تنگ ہو گیا۔ حالات کے پیش نظر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آس پاس کے مکانات خرید کر مدرسے میں شامل کر لیے اور نئے سرے سے مدرسے کی تعمیر کرائی، اور اب یہ مدرسہ آپ کے نام کی نسبت سے جامعہ قادریہ کے نام سے مشہور ہو گیا، جو آج بھی اسی نام سے موجود ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہجری 528 میں مدرسے کی تعمیر سے فراغت پائی اور دور دور سے لوگ آپ سے علم حاصل کرنے آنے لگے، اور یہاں سے فارغ ہو کر سند لینے کے بعد مختلف ملکوں میں جاتے اور خلق خدا کی اصلاح کرتے اور دین اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ اسی طرح تھوڑی سی مدت میں سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علمی برکت سے علماء کرام اور بزرگان دین کی ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی، جو دور دور کے شہروں اور ملکوں میں جا کر اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنے کا فرض ادا کرنے لگے، جس سے خدا تعالیٰ کے لاکھوں بندوں کو دین اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی۔ علم دین پڑھانے کے ساتھ ساتھ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عوام کے لیے واعظ کی منزلت بھی قائم فرما دی تھی، تاکہ عوام بھی حضور پر نور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فیض عام سے محروم نہ رہے اور تبلیغ اسلام کا سلسلہ خوب پھیل جائے۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی راہب حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا نام سنام تھا اور وہ تو آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس راہب نے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور پھر عام مجمع میں کھڑے ہو کر بیان کیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اس اسلام کو قبول کر لوں، اور اس بات پر میرا بالکل پختہ ارادہ ہو گیا تھا کہ میں یمن میں سب سے اعلیٰ اور افضل شخص کے ہاتھوں پر اسلام قبول کروں گا۔ کسی سوچ میں تھا کہ مجھے نیند آ گئی اور میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے حکم فرما رہے تھے، اے سنام، بغداد شریف جاؤ اور شیخ عبدالقادر جیلانی کے مبارک ہاتھوں پر اسلام قبول کرو، کیونکہ وہ اس وقت روح زمین کے تمام لوگوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ماشاءاللہ 13 عیسائیوں کا اسلام قبول کرنا۔ شیخ عمر کیمانی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں 13 لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ عرب کے عیسائی ہیں، ہم نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تھا اور یہ سوچ رہے تھے کہ کسی مرد کامل کی مبارک ہاتھوں پر اسلام قبول کریں۔ اسی دوران ایک غیبی آواز ہم لوگوں نے سنی کہ تم لوگ بغداد شریف جاؤ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں پر اسلام قبول کرو، کیونکہ جس قدر ایمان شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے تمہارے دلوں میں گھر کرے گا، اس قدر ایمان اس زمانے میں کسی دوسری جگہ سے ناممکن ہے۔ بے شک چنانچہ ہم لوگوں نے غیبی اشارے کے حکم پر بغداد آئے اور ہم نے ان مبارک ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، ہمارے سینے نور ہدایت سے روشن ہو گئے۔